سامانہ پائیں اور اپنی جولیاں پھیلا کے محمد کے در سے خیرات مانگے مانگے تھک جاتا ہے۔ زہرا کے باقے کو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، جس طرح سخاوت کا انداز پہلے تھا، آج کے ہر غلام کو اسی طرح سخاوت کر رہے ہیں۔ وہ مہمان جو تھا اس نے کہا ہے پیالے سے میرا گزارا کیسے ہوگا، بڑا پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا تو گویا میرا وجدان یہ کہتا ہے، سیابہ نے کہا ہوگا پریشانی لینے کی حاجت نہیں ہے، ہمارا کملی والا وہ ہے جو انا اعطیناک الکوثر کا تاج رکھنے والا ہے۔ سرکار نے پیالہ اس کے سامنے کیا، چند کھجوریں تھی حضور نے اسے دے دی، اس نے کھجوریں کھائیں، دودھ کا پیالہ پیا، پیٹ بھر گیا اس کا، بڑا حیران تھا، اتنی خوراک کھانے والا ایک صرف دودھ کا پیالہ پی کر ہی سیر ہو گیا۔ بہرحال رات کو حضور نے اسے اپنا حجرہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، سونے کے لیے، ہے کافر لیکن حضور نے سونے کے لیے اپنا حجرہ عطا کیا۔ رات کو سویا، اسے میدے کا مسئلہ تھا، ادھر کھانے والا زیادہ تھا، ادھر سے میدے کا مسئلہ ہے، وہ اپنے میدے کو کنٹرول نہ کر پایا، اس کی جو غلاظت تھی وہ سرکار کے بستر پر لگ گئی۔ جب صبح اٹھا نیند سے بیدار ہوا، اس نے دیکھا حضور کا بستر خراب ہوا پڑا، بڑی پریشانی ہوئی، کہنے لگا سرکار نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے آمنہ کے لال کے ساتھ کیا سلوک کیا، بڑا پچھتاوا ہوا، اور پھر کیا کرتا، وہاں سے اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، اس نے کہا کہ حضور کے آنے سے پہلے پہلے نکل جاتا ہوں، نہ سرکار کا سامنا کرنا پڑے گا نہ شرمندگی ہوگی۔ اس نے حضور کے حجرے کا دروازہ کھولا، فرار ہو گیا۔ جب نکلا پیچھے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا بستر خراب پڑا تھا، آگے وہ راستے میں گیا، اسے یاد آیا میری تو قیمتی انگوٹھی حضور کے بستر پر رہ گئی۔ اب ذہن میں خیال کر رہا ہے اگر جاتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے، نہیں جاتا تو قیمتی انگوٹھی جاتی ہے، کیا کروں؟ لیکن لالچی تھا، چونکہ کافر تھا، سمجھ نہیں آپ، لالچی تھا چونکہ کافر تھا، محمد کا غلام کبھی لالچی نہیں ہوتا، اور بالخصوص جو رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھنے والا ہو، لالچ کہاں سے ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کافروں کو بل مانگے دیتا ہے، ہم تو سرکار کو دل سے تسلیم کرنے والے ہیں، ہمیں کیسے وہ بے غرض اور لاغرض رکھ سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کے اس مہمان نے سوچا کہ لے کے آؤں گا انگوٹھی، اب وہ راستے سے واپس پلٹا، ادھر جب آیا تو اتفاقاً بات یہ ہے سرکار بستر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی غلاظت صاف کر رہے تھے۔ غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ بستر ہمیں دے دیں، ہم دھو دیں گے۔ سرکار نے فرمایا مہمان میرا تھا، اس کا کام کرنا بھی میرا فرض ہے، تمہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جان اور میرے مہمان کا بستر جان۔ حضور بستر دھو رہے ہیں، ادھر وہ کھڑا دیکھ رہا ہے سرکار کی اس عادت کو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر المرکات شرح مشکات کے اندر ایک جملہ لکھا جو بات کی ونڈ کر دیتا ہے، فرمایا اصل میں سرکار بستر نہیں دھو رہے تھے، اصل میں اس کا دل دھو رہے تھے۔ بہانہ بستر کا تھا، دھویا اس کا دل جا رہا تھا، ادھر غلاظت بستر کی اتر رہی ہے، ادھر پاکی اس کے دل کی ہو رہی ہے۔ جب سرکار نے بستر دھو دیا، سرکار بستر جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے، وہ قدموں میں گر گیا۔ حضور نے فرمایا تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو ہم کوئی کام کر دیتے ہیں، تجھے دوا دے دیتے ہیں۔ سرکار کے اخلاق دیکھ کر کہنے لگا باقی دوائیاں بعد میں ہوں گی، پہلے اپنے غلامی کا پٹا مجھے عطا کرو، میں کلمہ پڑھ کر محمد کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے، اور سرکار نے غلاموں کو یوں قریب کیا۔ انسان کا رویہ تلخ ہونا اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ، آپ کس کو اپنے ساتھ جوڑیں گے؟ نہیں جوڑ سکتے۔ رویوں کے اندر حسن ہونا چاہیے، انسان کی زبان کے اندر لطف ہو، سننے والے کو بات دل کو جا کر لگے، اور یہ تب ہوتی ہے جب دل سے بات نکلتی ہے، اپنا عمل ہو تو دل پر جا کر اثر کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے دنیا داری کا غلبہ دل پہ ہو تو پھر بھی دین کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ ہاں لائن محمد عربی کے دربار کے ساتھ سیدھی کی ہو، پھر پتہ چلتا ہے حسین نے 72 کیسے لٹائے تھے، شاہ منصور سولی پر کیسے چڑھے تھے۔ نشہ ہوتا ہے نا، جو نشہ ہر نشئی چاہتا ہے کہ دوسرے والے کو بھی یہ نشہ لگے۔ ہر نشئی جو شراب پینے والا ہے وہ کہے گا جو میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے وہ بھی شرابی ہو، جو سگریٹ کا عادی ہے وہ کہے گا کہ جو میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے وہ بھی اس چیز کا عادی ہو،
جو دوسرا نشہ کرنے والا ہے وہ کہے گا کہ میرے والے نشے پہ لگے. محمد کی غلامی کا نشہ ایسا نشہ ہے اللہ کی عزت کی قسم جسے لگ جاتا ہے وہ بھی یہ آرزو کرتا ہے خدا کرے جو میرے پاس بیٹھنے والا ہے اسے بھی محمد کی غلامی کا نشہ لگ جائے. دوسرے نشے لگتے ہیں تو بندے کو مدہوش کرتے ہیں، نہ اپنی فکر نہ گھر والوں کی فکر نہ اپنی جان کی پرواہ نہ تن نہ من نہ دھن کی پرواہ، ہر چیز پر فرار ہو جاتی ہے، انسان خراب کر دیتا ہے. محمد کے عشق کا نشہ وہ ہے لگ جائے بندے کو شاہ منصور سولی پہ چڑھ کے بھی اللہ کی ثنا لگاتا ہوا نظر آیا. کی غلامی کا نشہ لگ جائے بندے کو. ہماری یہی آرزو ہے، ہم نشئی ہیں سرکار کے عشق کے. میں عرض کرتا ہوں ہم نشئی ہیں محمد کی غلامی کی محبت کے. ہمارا مقصد یہ ہے جو ہمارے چرنوں میں بیٹھنے والا ہے اسے نشہ کسی دنیا داری کا نہ لگے. ہاں نشہ لگے تو ابوبکر صدیق کے آقا مولا کی غلامی کا نشہ لگ جائے. انشاءاللہ دنیا بھی انسان کی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اخلاق اور اطوار پر توجہ کرنے والا بندہ کبھی غافل مر سکتا نہیں. مہمان یہ آیا، سرکار نے مہمان نوازی کی، منگتا بھی تھا، سوالی بھی تھا، مہمان بھی تھا، رہنے کے لیے حجرہ بھی دیا، کھانے کے لیے کھانا بھی دیا، اور پھر غلاظت کو صاف کر کے کلمہ پڑھا کے سیاہ بھی کر کے جنتی بھی کیا. سرکار جلوہ گر ہے، دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور کے اندر ایک خادم حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. حضور نے غلام کے ذمہ لگایا، فرمایا اس کو تو لے جا گھر کے اندر جا کر اس کو لنگر کھلا، لنگر محمدی کھلا، پھر یہ آئے میرے پاس پھر دیکھیں گے، اور رات اس کو ٹھہرنے کے لیے اپنا مکان بھی دے. وہ گھر جاتا ہے اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میرے گھر کی ملکہ کچھ کھانے کے لیے ہے. کبھی کبھی بیوی سے بھی مسکرا کے بات کر لینی چاہیے، سبحان اللہ. ہر روز نہیں، کیونکہ ہر روز کریں تو یہ سر چڑھ جاتی ہیں. کبھی کبھی سمجھ آ رہی ہے، سبحان اللہ، کبھی کبھی مسکرا کے بات کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ باہر کو کنیکشن کام کر رہا ہے. اگر کبھی مسکرا کے باتیں ہوں تو وہ بھی ذرا لیول کے اندر رہتی ہے. اور ہر بات کو آنکھیں بند کر کے بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے. پٹھان تھا، اس نے بڑی نا مسجد کے اندر ایک امام صاحب کی ڈیوٹی لگا دی. اس نے کہا تجھے خدا کا واسطہ ہے ہماری بستی میں نماز نہیں پڑھتے، مہربانی کر ان کو نماز پہ لگا دے. بڑی قابل توجہ بات ہے، سبحان اللہ. آپ کو روزہ بھی آئے گا لیکن ایک چیز سمجھانی وہ بھی سمجھ آ جائے گی. پٹھان جہاں پر مولوی صاحب کو لے کے آیا مسجد میں ڈیوٹی کروانے کے لیے، وہ مسجد میراسیوں کی بستی کی تھی. میراسیوں کی بستی میں مولوی امام لگ گیا. مولوی نے بڑی محنت سماجت کی، یار یہ دیکھو نماز پڑھا کرو، لیکن کون نماز کے نیڑے آتا ہے. میراسی تنگ آ گئے. انہوں نے کہا مولوی باز تو بھی نہیں آتا، پڑھنی ہم نے بھی کوئی، وہ اپنا کام کر ہم اپنا کرتے ہیں. مولوی ہاتھ باندھ کے کہنے لگے یار ناراض نہ ہونا، میں رسول اللہ کے دین کا سوالی ہوں، مہربانی کرنا آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسے کروں گا، لیکن نماز پڑھنی شروع کر دو. میراثیوں نے کہا اگر تو نماز پڑھانا چاہتا ہے ہمارا بشہ شبنم کے اس درخت کے نیچے نا، ڈالی کے درخت کے نیچے شبنم کے قطرے جو گرتے ہیں وہ خدا کے میں رحمت لگتی ہے، اس کے نیچے ہم چٹائیاں بچھائیں گے، وہاں آ کر نماز پڑھاؤ. مولوی نے کہا تم نماز پڑھو صحیح، میں باہر آ جاؤں گا. اچھا وہ ڈالی کے نیچے کھڑے ہو کر نا، پشم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے نماز کی نیت بندوا دی. مولوی صاحب نے میراثیوں کو اچھا نماز کی نیت باندھی. میراثیوں کو نماز پڑھنا نہ آتی تھی. مولوی نے بتا دیا جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے تم نے کرنا ہے. اور پیچھے جماعت کھڑی ہو گئی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں بھونٹ کہتے ہیں، ڈیم ہوا آتے ہیں، تھوڑی زبان پتہ نہیں کیا آتے ہیں. وہ اوپر سے گرا اور اس کے کپڑوں میں داخل ہو گیا. جو ہی کپڑوں میں داخل ہوا مولوی صاحب نے خارج کرنا شروع کی. پیچھے میراث نے بھی خارج کرنا شروع کر دی. مولوی صاحب کو اس نے اور ڈسا. مولوی صاحب نے اپنا قمیض اتار دیا. پیچھے میراث نے بھی قمیض اتار دیا. وہ کہیں اور جگہ داخل ہو گیا. مولوی صاحب دوڑے، ٹیوب ویل لگا ہوا تھا، پانی چل رہا تھا. مولوی نے چھلانگ لگا دی. پیچھے میراث نے بھی چھلانگ لگا دی پانی کے اندر. اچھا وہ جب چھلانگ لگائی مولوی پریشان ہوا، اے بابو مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں نے اس لیے نماز چھوڑی ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا. میراثی کہنے لگے مولوی صاحب بڑھ تو آیا پر سلام نہ پھرے تے چنگی طرح نہ لین دیو. سمجھا رہی اے ہاتھ دھو کے بھی کسی کے پیچھے نہ لگ جاؤ. وہ سمجھا بھی کرو گل ہوندی کتنے پئی ہے. اے ادھر بھی اکھاں بند کر کے جائیں لائی گلیوں سے نہ ٹر چلی. محمد دا دین بھی سچا تے محمد دا پیغام بھی سچا. ہر بندے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگنا چیک تو کرو بندے کے اندر کیا ہے، بندے کے اعمال کس طرح کے ہیں.
معاشرے کی ہر چیز سے حالت سے پتہ چل جاتا ہے بندے کو خوراک کہاں سے مل رہی ہے. اس لیے سرکار کی بارگاہ میں اس نے عرض کر دیا یا رسول اللہ مہمان ہوں, رہنے کے لیے جگہ چاہیے. حضور نے خادم کے ذمہ لگا دیا. وہ گھر پہنچتا ہے, اپنے گھر کی ملکہ سے کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے ہے. اس صحابیہ نے کہا گھر کے کھانے کے اندر کچھ نہیں ہے, صرف بچوں کی روزی روٹی ہے, ایک وقت کی بچوں کی روٹی ہے. اب میں بچوں کی روٹی اگر اس مہمان کو کھلاؤں تو بچے بھوکے ہیں. اس صحابی نے ایک جملہ بولا اور عشق کی انتہا کر دی. کہنے لگا مہمان ہے محمد عربی کا, ہم خادم ہیں محمد عربی کے, بچے بھوکے سوتے ہیں تو سو جائیں, بچوں کی روٹی تو مہمان کو کھلا. اس نے کہا پھر اگر مہمان کے ساتھ ہم نے نہ کھائی, مہمان نے نہیں روٹی کھانی, وہ کہے گا یا میرے ساتھ کھاؤ یا میں کھاتا نہیں ہوں. اچھا اس نے بڑی منت سماجت کر کے نا میاں نے اپنی بیوی کو منایا. کہنے لگا تو یوں کر, چراغ صاف کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا, ہم اپنا منہ ہلاتے رہیں گے, مہمان سمجھے گا کھانا کھا رہے ہیں. یہ دور بھی رہا ہے اسلام پر. اس کے باوجود صحابہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا, ہر حال میں شکر ادا کیا اللہ. وہ جب مہمان آیا, بچوں کا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا گیا, چراغ بند کر دیا گیا, وہ منہ ہلاتے رہے, مہمان نے کھانا کھا لیا. صبح فجر کے لیے مہمان بھی اٹھا, وہ صحابی میزبان بھی اٹھا, مدینے والے کے دربار میں حاضر ہوئے. سرکار اپنے اس غلام کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں جس نے رات اس مہمان کو جگہ دی گھر رہنے کے لیے. حضور اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. سرکار اسلام نے اس خادم کو دیکھ کر جو ہی مسکرانا شروع کیا, خادم عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رات جو تو نے عمل کیا ہے نا, تیرے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکرا رہا تھا. اچھا اس نے بتایا کہ میں نے یوں کیا ہے؟ ہاں جی, اس نے بتایا کہ میں نے یوں کیا ہے. درود پاک پڑھیے.